لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کی ہمشیرہ کے اوپر شیاطین جنات مسلط ہیں جو مریضہ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر کوئی کلام پڑھا جائے تو وہ فی الفور بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، تو جس کی بنا پر مریضہ کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی حل بتائیے۔ اب میرے بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں، آصف کو سب سے پہلے حاضر کرو۔ جب تک آصف حاضر نہیں ہوگا تو آپ آصف سے نہ تو کوئی عہد و پیمان لے سکتے ہیں، نہ اس کو آپ جلا کر ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کو حاضر کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے یا اس کو جلانے کا کیا طریقہ کار ہے، میں پہلے بھی متعدد بار یہ چیزیں بتا چکا ہوں، لیکن آج آپ کے سوال پر میں یہ وضاحت سے انشاءاللہ پیش کروں گا، آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اب اس میں حاضر کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس مریض کی انگلیاں، مریض خواہ خاتون ہو یا مرد ہو، تو اس مریض کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کر، جیسے کہ ایک لاک لگتا ہے، اس طرح لاک لگا لیں، چاہے اس کے اوپر آصف حاضر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن آپ ان کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب آپ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، انگلیوں کو، ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں جب آپ نے لے لیا، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب یہ بھی میں یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں اپنی گرفت میں لینی ہیں، یہ جیسے کہ وہ آپ کی ہمشیرہ ہیں، آپ ان کے بھائی ہیں، تو وہ آپ کی محرم ہے، اس لیے آپ ان کی انگلیوں کو، ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر محرم ہے تو اس کو آپ نہیں چھو سکتے، یہ بھی واضح رہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے ان کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تو لینے کے بعد آیات حضوری پڑھی جائے۔ اب آیات حضوری پڑھنے کے ساتھ ساتھ آیات حضوری جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو وہ لازماً حاضر ہوگا کسی بھی حال میں، لیکن وہ حاضر ہوگا لازم۔ جب وہ حاضر ہو جائے اور آہو گریا کرنا شروع کر دے، آپ نے چھوڑنا نہیں، کیونکہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس آصف سے کوئی عہد و پیمان لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ان سے اگر کوئی عہد و پیمان لے کر چھوڑ بھی دے، یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد لازماً پھر دوبارہ آئیں گے، پھر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں جگہ لے جاؤ، یا فلاں چیز کھلا دو، یا فلاں بندے کے پاس لے جاؤ، ہم چھوڑ دیں گے۔ ان کی کسی بات کو نہیں ماننا، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا۔ تو آیات حضوری جب آپ نے پڑھنا شروع کر دی، وہ لازماً حاضر ہوگا۔ اب حاضر ہونے کے بعد جیسے ہی وہ آہو گریا کرے اور وہ طرح کے تقاضے بھی کرتا رہے گا، اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں سب سے پہلے آیات ارتداد آپ نے اس کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ آیت ارتداد میں ہی یہ چیز بھسم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جل جائے گی۔ اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنات جو اس مریض کے اوپر اتنا قوی ہے، جیسے کہ دیکھیں ہم انسانوں کے اندر بھی طرح طرح کے لوگ ہیں، کوئی صحت مند ہے بہت زیادہ، کوئی نفیس ہے، کوئی اس سے ہلکا ہوگا، تو اسی طرح ان میں بھی کوئی بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہوتے ہیں، کوئی اس سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ ان کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال لازم کرتے ہیں وہاں پر۔ تو اس صورت میں آیات ارتداد جب آپ نے پڑھی تو وہ ختم ہوگا۔ اگر کوئی طاقتور ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے جی؟ اب اس صورت میں پھر اس کے آیات ارتداد کے بعد آیات روب پڑھیں آپ۔ آیات روب سے لازماً وہ آیات ارتداد سے تو بھاگ بھی جاتا ہے،
فی الفور بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن چھوڑنا نہیں ہے. آیات رعب پڑھی تو اس کی تو چیخوں پکار ہے، پھر سننے والے ہی سنیں گے. پھر اس کے بعد جب بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ ہاں اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا یا یہ کوئی بات نہیں مان رہا، پھر اس کے بعد آخری جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آیات احراق. اب آیات احراق اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے ہے، جلانے کے لیے. یہ بات میں یہاں پر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، واضح کرنا. سب سے پہلی چیز عامل کا متقی اور عالم ہونا ضروری ہے. اگر کوئی عامل متقی اور عالم نہیں ہے تو اس کے کلام میں اثر نہیں ہوگا. ایک عامل جھاڑ پھونک کرنے والا جس قدر زیادہ علم اور تقوی کا حامل ہوگا اسی قدر اس کے دم میں اثر زیادہ ہوگا. یہ نہیں کہ آج تو یہ ہے کہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر ایک، اگر کوئی آپ اپنے شہر میں کوئی ایک اینٹ یا پتھر اٹھائے اس کے نیچے سے بھی کوئی ایک عامل ضرور نکلے گا، خواہ اس کو کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو لیکن وہ بھی عامل بنا بیٹھا ہوگا، کیونکہ یہ مفت کا کاروبار ہے. نہ کوئی پیسہ لگانا پڑتا ہے، نہ سردی کا ڈر، نہ گرمی کا خوف. مفت میں پیسے آ رہے ہیں، مزے لوٹتے ہیں. یہ جی کاروبار چل رہا ہے ان کا. اللہ ان کو ہدایت دے. اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں صحابہ کرام متقی تھے، پرہیزگار تھے، عالم تھے. اگر کسی کو جن چھو کر دیوانہ بھی کر دیتا تھا تو صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی تھی ان کے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی جاتی تھی، وہ آصف اسی ٹائم جل کر ختم ہو جاتا تھا. لیکن آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ تقوی نہیں رہا، وہ پرہیزگاری نہیں رہی. ہمارے اندر لالچ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. جس بھی عامل کے اندر یہ میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ جس عامل کے اندر لالچ ہو یا کسی غرض سے وہ پڑھتا ہو کہ میرا ذاتی مفاد اس میں سے ہے، یہ ذاتی میرا مفاد پورا ہو جائے، کبھی بھی اس کے کلام میں کوئی شفا نہیں ہوگی. انسان کی زندگی میں جس قدر علم اور تقوی کم ہوگا اسی قدر اس کے دم کا اثر بھی کم ہوگا. یہ بات واضح ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے جب آیات حضوری پڑھی، آیات حضوری پڑھنے کے بعد آپ نے آیات ارتداد پڑھی، آیات رعب پڑھی، آیات احراق پڑھی، تو یہ جل کر ختم ہو جائے گا. اب جل کر ختم ہونے کی نشانی کیا ہے اس کی؟ اس مریض مرد یا عورت، اس کی آنکھ سے خون کے آنسو جو نکلتے ہیں وہ خون کے کلر کی طرح ہوگا، لال کلر کا آنسو نکلے گا جیسے کہ خون نکل رہا ہے، یا پھر اس کی آنکھ میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ اس کی خاص نشانی ہے. بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ جی مریض کو اتنا نڈھال کر دیتے ہیں، اس کو مار پیٹ کر کے. کبھی بھی مارنا پیٹنا نہیں چاہیے مریض کو. بلا شک وہ آصف مریض کے اندر ضرور ہے لیکن جسم تو مریض کا ہی ہے نا، تکلیف تو مریض کو ہی ہوگی نا. تو ان کے یہ جو فلسفے ہوتے ہیں کہ جی مریض کو تکلیف نہیں ہوتی، تو یہ بکواس ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تکلیف مریض کو ہی ہوتی. تو بہرکیف آپ کو جو یہ میں نے عمل بتایا ہے آپ اسی طرح کریں. اب اس میں آیات حضوری یعنی کہ سورہ الاسراء آیت نمبر 78، آیات ارتداد جس میں سورہ المائدہ آیت نمبر 54، سورہ منافقون آیت نمبر 3، سورہ رعد آیت نمبر 12، سورہ آیت رعب میں جو ہے سورہ انفال ہے، سورہ انفال آیت نمبر 12، سورہ احزاب آیت نمبر 26، سورہ آل عمران آیت نمبر 151. پھر سورہ احراق میں آ جائیں تو اس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 181، سورہ حج آیت نمبر 9، سورہ حج آیت نمبر 22، پھر سورہ الزاریات آیت نمبر 13، سورہ البروج آیت نمبر 10. تو یہ آپ مریض کے اوپر پڑھتے جائیں، پڑھ کر آپ مریض کو دم کرتے جائیں. انشاءاللہ یہ ایک ایسا میں نے آپ کو نایاب عمل بتایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جنات کے متعلق اس سے بڑا
کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ جنات کو ختم کرنے کے لیے، جنات کو حاضر کرنے کے لیے، جنات سے عہد و پیما کے لیے اس سے بڑا عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی مریض خود پڑھنا چاہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ جی میں خود پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ خود نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جو اس کے اندر شیطان موجود ہے، وہ شیطان وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں جل جاؤں اور میں مریض سے کہوں کہ وہ پڑھتا رہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی عامل نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی عامل نہ ہونے کے باوجود اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، تو بہتر ہے کہ پھر آپ ان سے دم کروائیں۔ لیکن وہ دم کرنے والا سب سے پہلے اپنے اوپر آیت الکرسی کا حصار کر لے، حصار کرنے کے بعد پھر وہ مریض کے اوپر دم کرے، تو اللہ کے حکم سے اس مریض کو بھی شفا ملے گی، اور جو پڑھنے والا ہے اللہ کے حکم سے وہ بھی حفاظت میں رہے گا، اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا عامل دیکھیں کہ جو متقی، پرہیزگار اور عالم ہو، تو ان سے آپ دم کروائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مریض شفایاب ہو جائے گا، اور آپ لوگ مجھ حقیر و فقیر کو دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی نایاب، بہت ہی نادر عمل میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں سے ضرور مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔